یہ کہانی ہے انسان اور قدرت کے درمیان اس پرانے رشتے کی جو کبھی اتنا گہرا تھا کہ اسے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جہاں زندگی صرف گزرتی نہیں تھی، محسوس ہوتی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہوا میں ایک نرمی ہوتی تھی، زمین کی مٹی میں ایک اپنائیت اور درختوں کے سائے میں ایک سکون۔ انسان قدرت کے ساتھ رہتا تھا، اس کے خلاف نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ کب رکنا ہے، کب چلنا ہے اور کب دیکھ کر شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی روانی میں ایک ایسی زندگی تھی جہاں اندر کا شور کم تھا اور اطمینان زیادہ۔ مگر ہر کہانی کی طرح اس کہانی میں بھی ایک موڑ آیا۔ دھیرے دھیرے بغیر کسی آواز کے ہم نے اپنی راہ بدل لی۔ سرسبز زمین کنکریٹ کے جنگلوں میں بدل گئی اور وہ درخت جو کبھی پناہ تھے ان کی جگہ عمارتوں نے لے لی۔ ترقی کے نام پر ہم نے شہر تو بسا لیے مگر اپنا سکون کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہم جو پا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کھو رہے ہیں۔ پھر ایک دن انسان نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور تب سائنس نے وہ بات کہہ دی جو دل تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ بڑی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ لوگوں کے ارد گرد زیادہ سبزہ ہوتا ہے، ان میں ڈپریشن اور بے چینی کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے، جیسے قدرت صرف دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے بنی ہو۔ اس سے دوری صرف فاصلہ نہیں، ایک نقصان ہو۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہوا میں موجود زہریلے ذرات جو آہستہ آہستہ ہمارے دماغ اور جسم کو متاثر کرتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے بھی قدرت خاموشی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ درخت انہیں اپنے اندر سمو لیتے ہیں، جیسے کہ ایک سپاہی جو بغیر شور کے حفاظت کر رہا ہو۔ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سبزے کی وجہ سے جو بہتری آتی ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ بہتر ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر پھر تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ آج کے بچے مٹی سے زیادہ اسکرین کو چھو کر بڑے ہو رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں سکون نہیں ملتا، جبکہ ہم نے اپنی زندگی سے وہی چیز نکال دی ہے جو سکون کا اصل ذریعہ تھی۔ شاید اسی لیے آسانیوں کے باوجود تھکن کم نہیں ہوتی۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کہانی میں ایک لمحہ آتا ہے، اور آج وہ لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں لوگ دوبارہ قدرت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ شہروں کے بیچ چھوٹی چھوٹی سبز جگہیں بن رہی ہیں، چھتوں پر پودے لگ رہے ہیں اور لوگ دوبارہ محسوس کرنا سیکھ رہے ہیں۔ آج یہ کہانی ایک نئی جیت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، ایک ایسی جیت جہاں نہ کوئی ہار ہے، نہ کوئی مقابلہ، صرف ایک دوبارہ جڑنا ہے، جہاں زمین پھر سے سانس لیتی ہے اور انسان پھر سے جینا سیکھ لیتا ہے۔